السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا نام صفیہ تھا، والد کا نام حی بن اخطب، جبکہ والدہ کا نام برہ یزرہ تھا، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار سموئیل کی بیٹی تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے تقریباً 2 سال بعد میں ہوئی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قبیلہ بنو نذیر تھا۔ یہ یہود کا بہت ممتاز قبیلہ تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد قبیلہ بنو نذیر کے سردار تھے، جو حضرت ہارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھے۔ اولاد نبی اور قبیلہ کے سردار ہونے کی وجہ سے آپ کو معاشرے میں عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ والدہ کی طرف سے بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے خون میں سرداری کے اوصاف پائے جاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر جب 14 برس کی ہوئی تو آپ کی شادی سلام بن مشکم الکرزی سے کر دی گئی، لیکن کچھ عرصہ بعد سلام بن مشکم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو طلاق دے دی۔ سلام بن مشکم اپنے قبیلہ بنو نذیر کا سردار تھا۔ سلام دشمنی میں بہت سرگرم رہا کرتا تھا۔ غزوہ بدر کے بعد جب قریش مکہ کے رئیس ابو سفیان اپنے مقتولین بدکار کا انتقام لینے کے لیے 200 اونٹ سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھے تو سیدھے اسی سلام بن مشکم کرزی کے پاس آئے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کا پرجوش استقبال کیا، اعلیٰ قسم کے کھانے کھلائے، شراب پلائی اور حملہ کرنے کے لیے مدینہ طیبہ کے مخفی راز بھی ابو سفیان کو دیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے، اسلام کی دعوت دی، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ مدینہ میں پہلے سے موجود مذہبی اثر رسوخ کے مالک یہود کے مذہبی وقار میں خاطر خواہ کمی آنے لگی۔ بت پرست مشرکوں میں تسلسل کے ساتھ پھیلتی ہوئی یہودیت سکڑ گئی۔ دوسری طرف مکہ کے قریشی بدر میں ہلاک ہونے والے اپنے سرداروں کا انتقام لینے اور اسلام کو ختم کرنے کے لیے مدینہ کے یہودیوں کو اپنے ساتھ ملا رہے تھے۔ گویا مشرکین مکہ اور یہود مدینہ دونوں اسلام کو مٹانے کے لیے اکٹھے ہو گئے۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قبیلہ بنو نذیر نے ایک بار سازش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر گرا کر قتل کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس سازش کی اطلاع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرے راستے سے بحفاظت نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری بار قریش مکہ کے کہنے پر بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنا چاہا، اور چال یہ چلی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ 3 آدمی لے کر ہمارے پاس تشریف لائیں، ہم بھی 3 علماء کو ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسلام سمجھائیں، اگر ہمارے علماء نے آپ کی دعوت کو تسلیم کر لیا تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منظور فرمایا۔ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ تلواریں باندھ کر آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا۔ کئی دن تک یہ محاصرہ جاری رہا۔ لشکر اسلام نے ان کی معاشی قوت کے استحصال کے لیے ان کے باغات تک جلا دیے۔ جب یہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے تو انہوں نے صلح کی درخواست کی۔ بالآخر بنو نذیر کو مدینہ سے جلا وطنی اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ وہ اس شرط کے ساتھ راضی ہوئے کہ جس قدر مال و اسباب اونٹوں پر لے جا سکیں لے جانے دیں تو ہم مدینہ سے نکل جائیں گے۔ چنانچہ جلا وطنی پر مجبور ہونے والوں میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد حی بن اخطب اور سلام بن ابی الحقیق، کنایا بن الربیع کے علاوہ وہ چند دیگر لوگ بھی بنو نذیر سے خیبر کی طرف چلے گئے۔ وہاں لوگوں نے ان کا اس قدر احترام کیا کہ خیبر کا سردار تسلیم کر لیا۔ خیبر پہنچ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد نے آپ کا نکاح کنانہ بن ابی الحقیق سے کر دیا۔ کنانہ خیبر کے سردار ابو رافع کا بھتیجا تھا اور خود بھی خیبر کے قلعہ القموس کا حاکم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد حی بن اخطب جب خیبر آئے تو یہاں اسلام کے خلاف فیصلہ کن معرکہ لڑنے کی تیاریاں شروع کی۔
آس پاس کے قبائل کو اس کے لیے تیار کیا، یہاں تک کہ ایک بڑا لشکر جنگ کے لیے تیار کر لیا۔ مدینہ کے شمال مغرب میں خیبر نامی ایک شہر آباد تھا۔ یہ نہایت زرخیز مقام تھا، یہاں پر یہودیوں نے چند قلعے بنا رکھے تھے۔ یہود دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مدینہ پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس مقصد کے لیے ایک عرصے سے جنگی اسلحہ جمع کر رکھا تھا۔ قبیلہ بنو غطفان اور قبیلہ بنو اسد کو نصف کھجوروں کے باغات کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی تیاریوں اور اسلحہ جمع کرنے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت صبا بن عرفطہ غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو حاکم مدینہ مقرر فرمایا اور خود 1400 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کے قافلے کے ہمراہ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے قلعہ کا دروازہ اکھاڑ پھینکا اور مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ اس پورے غزوے میں 93 یہودی ہلاک ہوئے، جبکہ 15 مسلمان شہادت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہوئے۔ غزوہ خیبر کے کئی نامور پہلوان، جنگجو اور یہودیوں کے سردار مارے گئے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کے سارے افراد اسی غزوے میں قتل کر دیے گئے یا جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت ایک جگہ جمع کیے گئے۔ اسی دوران حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی ایک رشتہ دار خاتون کو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پکڑ کر لائے۔ راستے میں مقتولین کی لاشیں خاک و خون لتھڑی ہوئی پڑی تھیں۔ ان میں سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد، بھائی شوہر اور خاندان کے بعض دوسرے لوگوں کی بھی لاشیں بھی تھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کی لاشوں کو دیکھا لیکن بالکل تحمل کا دامن نہیں چھوڑا، جبکہ آپ کے ساتھ قید ہونے والی دوسری خاتون نے جب لاشیں دیکھی تو بے قابو ہو کر رونا پیٹنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس عورت کے رونے کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی تربیت کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تمہارے دل میں رحم پیدا نہیں ہوا کہ ان عورتوں کو اس راستے سے لائے ہو جہاں ان کے باپ اور بھائی خاک و خون میں لتڑے پڑے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا قیدیوں کے پاس بیٹھ گئیں۔ جب مال غنیمت تقسیم ہونے لگا تو حضرت وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے لیے پسند فرمایا۔ بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے سیدہ صفیہ کی حیثیت کا خیال فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صفیہ نبی قریظہ اور بنو نذیر کے رئیس زادی ہے۔ خاندان وقار کے پیش نظر وہ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا اور وحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ کو دوسری لونڈی عطا فرما کر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آزاد کر دیا اور یہ اختیار دیا کہ وہ چاہیں تو اپنے گھر چلی جائیں اور اگر چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں۔ اسی موقع پر سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اسلام کو دل و جان سے قبول کر لیا اور اہل ایمان کی صف میں شامل ہو گئیں۔ ابراہیم بن جعفر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، جب صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سخت ترین یہودی دشمنوں میں سے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں ہلاک کر دیا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں اپنے پاس ہی روک لوں گا، اور اگر تم یہودیت پر برقرار رہنا چاہو تو ایسا ہے کہ میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں، تم اپنی قوم کے پاس چلے جاؤ۔ عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تو آپ کے دعوت دینے سے پہلے ہی سے اسلام کی مشتاق تھی اور دل سے آپ کی تصدیق کر چکی تھی۔ جب میں یہاں آئی تو تب بھی مجھے یہودیت میں کوئی رغبت نہیں تھی، اور اب تو نہ ان میں سے کوئی میرا باپ ہے نہ بھائی۔
آپ نے مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا ہے، تو میرا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مجھے آزادی اور اپنی قوم میں لوٹنے سے زیادہ عزیز ہیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آنا ہی پسند فرمایا۔ خیبر سے واپسی پر جب آپ صد الروحہ کے مقام پر پہنچے تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حیض سے پاک ہوئیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ آئے، شب عروسی گزاری، اور دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت ولیمہ کی۔ ان کا حق مہر ان کی اپنی آزادی تھی۔ یہاں سے چلتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خود اپنے اونٹ پر سوار فرمایا اور خود اپنی چادر مبارک سے ان پر پردہ کیا۔ پردہ کرانے میں حکمت یہ تھی کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ ہیں، باندی نہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 10واں نکاح مبارک تھا۔ دعوت ولیمہ وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ مدینہ منورہ تشریف لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو حضرت حارث بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر ٹھہرایا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے حسن و جمال کی تذکرہ مدینہ کی عورتوں میں پھیل گیا، چنانچہ ازدواج مطہرات اور انصار و مہاجرین کی خواتین آپ کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کے لیے تشریف لائیں۔ جب سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معلوم ہوا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں، تو انہوں نے اپنے کانوں کے جھمکے اور زیورات اتار کر ان کی خدمت میں پیش کیا، اور ان کے ساتھ جو دوسری خواتین تشریف لائیں انہیں بھی کوئی نہ کوئی زیور تحفے میں دیا۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر زخم کا ایک نشان تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بارے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ آسمان سے چاند ٹوٹ کر میری گود میں آن گرا ہے۔ جب میں نے یہ خواب اپنے خاوند کنانہ ابی الحقیق کو سنایا، اس نے یہ کہا کہ تو ملکہ عرب بننا چاہتی ہے۔ میرے منہ پر زور سے تھپڑ مارا، جس کی وجہ سے یہ نشان پڑ گیا۔ آپ نے جو خواب دیکھا تو اس کی تعبیر یوں پوری ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا پوری کائنات کے سردار کی زوجہ بن گئی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی باری کے دن ان کے پاس تشریف لائے۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کو روتا پا کر سبب گریہ زاری پوچھا۔ عرض کیا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا آ کر مجھے اذیت دیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتر ہیں، کیوں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت مبارک کی شرافت حاصل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے کیوں نہیں کہا کہ تم کیوں مجھ سے بہتر ہو، حالانکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں، میرے چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرض وفات میں تمام ازدواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عیادت کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف لائیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے چینی کی حالت میں دیکھا تو آپ کا دل بھر آیا، چنانچہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش آپ کی بیماری مجھے ہو جاتی۔ ازدواج مطہرات نے ان کی طرف دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، وہ سچی ہیں، یعنی ان کا اظہار عقیدت سچے دل سے ہے۔ آپ نے 50 ہجری رمضان المبارک میں 65 سال کی عمر میں وفات پا گئیں اور آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا ذاتی مکان اپنی زندگی میں ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا تھا۔
البتہ ترکہ میں 1,00,000 درہم چھوڑے اور اس کے 1/3 کی وصیت اپنے بھانجے کے لیے کی جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا۔ لوگ اس کو حصہ دینے میں بھی شش و پنج کا شکار ہونے لگے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرو اور صفیہ کی وصیت پوری کرو۔ چنانچہ آپ کی وصیت پر عمل کیا گیا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ و اہلیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔